لیے چلیں گے آپ کو بلوچستان اسمبلی، جہاں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو ملٹری آپریشن، یہ ملٹری ہم نے کیوں بنائی ہے؟ لیکن اس وقت ضرورت نہیں ہے، اس وقت ضرورت ہے آئی پی اوز کی، اسمارٹ کائنیٹک آپریشنز کی، کہ وہ شخص، یہ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے، دوست اور دشمن کا پتہ نہیں چلتا ہے، تو ایسے میں انٹیلیجنس کا رول ہے، وہ اپنا رول پلے کریں گے، ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کریں گے، گورنمنٹ کی ریٹ اسٹیبلش کریں گے۔ ظاہر ہے جب آپ وار زون میں ہیں، کانفلکٹ زون میں ہیں، تو یہ واقعات ہونے ہیں، ہم نے واقعات کا تدراک کرنا ہے۔ 9 گول جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز روک لیتی ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتی، اور جب ایک ہو جاتا ہے تو وہ سب کو نظر آ جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، اس ہال سے آج کم سے کم یہ پیغام ضرور جا رہا ہے کہ پورا بلوچستان اس کنسنسس پہ ہے کہ دہشت گردی ایک لعنت ہے، معصوم لوگوں کا قتل و غارت نہ ہماری روایات میں ہے، نہ ہمارے اخلاق میں ہے، یہ ایک ظلم ہے، اور حکومت ظالم کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی، ریاست ظالم کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی، ریاست نے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور انشاءاللہ ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ شکریہ، تھینک یو۔ اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم مذاکرات کے حامی ہیں، مذاکرات ہوں اور امن قائم ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ بی این پی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ کہتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا، کسی ادارے پر یقین نہیں رہا، ایسی سیاست سے بہتر ہے پکوڑوں کی دکان کھول لوں۔ عرفان صدیقی سے مکالمے میں بولے، وزیراعظم ہمیں استعمال کرتے ہیں، اب ہم استعمال نہیں ہوں گے۔ بی این پی سربراہ نے استعفیٰ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے اسپیکر قومی اسمبلی نے اختر مینگل کا استعفیٰ منظور نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سیاست سے بہتر ہے کہ میں کوئی پکوڑے کی دکان بہت درست آ گیا ہے، کسی ادارے پر میرا بھروسہ نہیں رہا، اس اسمبلی میں بیٹھنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا، آج ہی میں اسمبلی سے اپنے استعفے کا اعلان کیا۔ میں نے اپنی فیملی کے لوگوں کو بھی نہیں بتایا، میں نے اپنی پارٹی کی، جو میں پارٹی کا صدر ہوں، میں نے ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، جہاں سے 65,000 ووٹ مجھے ملے ہیں، میرے اس فیصلے سے ان کی دل آزاری ضرور ہوئی ہوگی، ان سے میں معذرت چاہوں گا۔ آپ نے مجھ پر بھروسہ یقین کیا تھا، وہ حق شاید میں ادا نہ کر سکا۔ پاکستان کو ہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ کرکٹ میں تاریخی شکست، بنگلہ دیش نے پہلی بار شاہینوں کو کلین سویپ کر دیا۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں مہمان ٹیم نے 185 رن کا ہدف صرف 4 وکٹ پر حاصل کیا۔ مشفق الرحیم اور شاکب الحسن نے بنگلہ دیش کے لیے میچ فنش کیا۔ 2 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ مہمان ٹیم نے 10 وکٹ سے جیتا تھا۔ سرجری کی بات ہو رہی تھی، بنگلہ دیش نے کر کے دکھا دی۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر باسط علی کی پروگرام سپورٹس روم میں گفتگو، کہاں لگ ہی نہیں رہا پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہے، کھلاڑی میدان میں الگ الگ گروپ بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے بالرز نے بابر اعظم کو بھگا بھگا کر آؤٹ کیا۔ شان مسعود نے اسکول لیول کی کپتانی کی۔ سرجری کی بات ہو رہی تھی، 1-2 پلیئر کے اسٹیٹمنٹ بھی آئے کہ سرجری کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش والوں نے بولا نہیں بھائی نہیں، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، ہم کافی ہیں۔ اصل میں ہم پلینگ گیم کھیل رہے ہیں، بالنگ پہ ڈال دو، بیٹنگ پہ ڈال دو، ٹیم ایز اے یونٹ کھیلی ہی نہیں نا، بٹے ہوئے 3 لڑکے ایک طرف جا رہے تھے، 2 لڑکے ایک طرف جا رہے تھے، 3 لڑکے ایک طرف جا رہے تھے، ہم لوگ اپنے ناموں پہ ہیں۔ آپ فاسٹ بالر نے بھگا دیا ہے اپنا بابر اعظم کو، وہ بھاگ گیا یا اس کے پاؤں نہیں چل رہے تھے۔ گیری کرسٹن نے T20 ورلڈ کپ برباد کیا، انہوں نے وائٹ واش سیریز کرا دی۔ اگر انہی گوروں کے ہاتھوں میں ہم کھیلتے رہیں گے تو وہ تو یہ بول کے چلے جائیں گے، اس کا بیک ڈے۔ 10 ماہ سے ریڈ بال کرکٹ نہیں کھیلی جس کا نقصان ہوا۔ کپتان شان مسعود ناکامی چھپانے کے بہانے بنانے لگے، کہا سیریز میں کھلاڑیوں کے فٹنس مسائل نظر آئے، غلطیوں پر جلد قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ ایک چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہوگی، جب ہم 10 مہینے بعد ٹیسٹ میچز کھیلیں گے، بیچ میں ریڈ بال کرکٹ نہیں ہوگی۔ آئی تھنک ان چیزوں پہ ہمیں کام کرنا ہوگا ان ٹرمز آف فٹنس، چاہے وہ مینٹل ہو چاہے وہ فزیکل ہو، وہ 4 اور 5 دن کی ہوتی ہے، اور آئی تھنک ہم نے کافی بار اس سیریز میں دکھایا ہے وہ ایک چیز ہے جس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا۔ جو بھی لڑکوں کی فٹنس ہے، اپوزیشن کو کریڈٹ ضرور دینا چاہیے، لیکن دیکھیں ہماری غلطیاں ہمارے سامنے۔ اس جیت کی خوشی بیان نہیں کر سکتا۔ بنگلہ دیشی کپتان اجمل حسین شانتو کہتے ہیں جیتنے کا ارادہ کر کے آئے اور کامیابی حاصل کی، اگلی سیریز بھارت سے ہے، کوشش کریں گے وہ بھی اپنے نام کریں۔ Can't express with words. Really happy. I think before we came here, we looking to win here, and the way everyone did their job, really happy. Most important thing, their work ethic. I think the way they are wanted to win, so that is more important for our team, and I hope they will. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔
اسلام آباد میں پی ڈبلیو ڈی ملازمین کا احتجاج، پولیس نے 10 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ پی ڈبلیو ڈی کی بندش کے خلاف دفتر کے باہر ملازمین احتجاج کر رہے تھے۔ پولیس گرفتار کرنے پہنچی تو مظاہرین اور پولیس میں جھڑپ ہوئی، پولیس کے 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ گرفتار ہونے والوں میں یونین کے عہدیدار بھی شامل ہیں۔ ایس ایس آپریشن نے بتایا کہ گرفتار ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ مہنگائی کا بوجھ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگست میں مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، بولے قرضوں کی منظوری سے نیا سفر شروع ہوگا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ IMF کا آخری پروگرام ہونا چاہیے۔ ملک اپنے پاؤں پر خود دوڑے گا، خود بھاگے گا۔ انفلیشن کا جو بوجھ ہے آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ اگست کا جو ریٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے، 9.6%۔ گروتھ لے کے آنی ہے، اکانومی میں اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے، اخراجات کم کرنے کی ایک جو ایفرٹ ہے تیزی لے کے آنی ہے۔ ہمارے جو محصولات ہیں، جو کرپشن ہوتی ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ بتدریج جو بہتری آ رہی ہے اس کو ہمیں بہت تیزی سے آگے لے کے جانا ہے۔ ہم کمر کسیں IMF کے ساتھ، ہماری جو پروگرام ہے اس کے لیے جو بھی لوازمات، جو بھی شرائط، ان کی پوری طرح اس کو ہم انڈر سپرویژن ہے۔ امید ہے کہ وقت پر وہ ساری کنڈیشنلٹیز ہم نے جو IMF کی ریکوائرمنٹس ہیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہونا چاہیے IMF کے ساتھ، اور ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے خود دوڑے گا، خود بھاگے گا۔ پاکستان کے لیے کئی سال کے بعد ایک مثبت اور اچھی خبر ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا، پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کی کاوش اور SIFC کے ویژن کے تحت یہ خوشخبری ستمبر میں متوقع ہے۔ آرمی چیف کے حالیہ دنوں میں اپنے ہی ادارے میں انصاف پر مبنی فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کو اب ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کاش ہمارے جمہوری سیاسی لیڈرز اور آئینی اور قانونی کرسیوں پر بیٹھنے والے یہ پہلے کر لیتے تو پاکستان آج ترقی میں کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ آج بھی یہ سب احساس کر لیں۔ ملک ٹیکسز سے چلتے ہیں، خیرات سے نہیں۔ ٹیکس سے متعلق فیصلوں کو واپس نہیں لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب خان نے کہا، ہماری کوششوں کے نتائج آنا شروع ہو گئے۔ موڈیز اور فش نے بھی ریٹنگ میں بہتری کر دی۔ افسران کو نوکریوں سے ہٹانے کے لیے قانون میں تبدیلی کرنا ہوگی۔ IMF سے بات چیت جاری ہے۔ Continuing with our journey has started yielding real results in terms of macroeconomic stability. Inflation کا نمبر ہے کہ 38% پہ یہ پیک ہوا، اس سال 9.6% آ گیا ہے۔ امید ہے کہ پالیسی ریٹ ہے اور جو انٹرسٹ ریٹس ہیں اسی انفلیشن کے مطابق ان کو نیچے جاتے دیکھیں گے۔ جو معیشت ہے وہ صحیح سمت کی طرف جا چکی ہے۔ محصولات کے بیسس پہ ہی ملک چلتے ہیں، چیریٹی سے ملک نہیں چلتے۔ بات ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے افسران کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس میں لیجسلیٹو ایجنڈا کی ضرورت ہے۔ IMF نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بجلی پر سبسڈی دینے سے روک دیا۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا دعویٰ، بولے پنجاب حکومت نے بغیر سوچے سمجھے 14 روپے سبسڈی دینے کا اعلان کیا، جس پر عالمی مالیاتی ادارے نے اعتراض اٹھا دیا۔ پنجاب حکومت کو 30 ستمبر تک بجلی پر دی گئی سبسڈی واپس لینے کا کہا گیا ہے۔ اپنی گردن جو ہے IMF کے ہاتھ میں دے دی۔ جو پنجاب نے 14 روپے بغیر سوچے سمجھے سبسڈی کا اعلان کیا، ان کے فائنانس منسٹر کہتے ہیں 90 ارب روپے کی سبسڈی ہے کہ IMF نے اٹھا دیا آبجیکشن اس چیز پہ۔ IMF کہتی ہے کہ یہ صوبے یا وفاق سبسڈی نہیں دے سکتے، اور پنجاب حکومت کو بولا گیا ہے کہ 30 سپتمبر سے پہلے اس کو واپس لیں۔ اب مائکرو بجٹس آنا شروع ہو جائیں گے، ہر مہینے ایک مائکرو بجٹ آئے گا۔ ان کو منی بجٹ دینا پڑ گیا تو ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے پیٹرول پہ سیلز ٹیکس، جو عمران خان نے صفر کر دیا تھا 18%۔ بجلی بلوں میں ریلیف پر IMF کی جانب سے وفاق یا پنجاب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں IMF نے تحریری یا آفیشیل پریس ریلیز بھی جاری نہیں کی۔ بجلی کی قیمتوں پر IMF سے متعلق قیاس آرائیوں سے گریز کریں۔ 48 ایکڑ زمین چاہیے یا پاکستان؟ قومی اسمبلی میں خورشید شاہ کی مصدق ملک سے نوک جھوک۔ رہنما پیپلز پارٹی نے کہا، بنگلہ دیش بننے سے پہلے سندھو دیش کا نعرہ لگا تھا، ایسے اقدام نہ کریں جو خطرناک ہو۔ مصدق ملک نے کہا، آپ کو نگراں حکومت کے فیصلوں پر اعتراض ہے تو اسے رد کرنے کا آئینی طریقہ کار موجود ہے۔ اب تو سندھ میں حکومت آ چکی ہے، آپ فیصلہ واپس لے لیں۔
وان کر رہے ہیں. بنگلہ دیش بھی نہیں بنا تھا, وہاں پہ نعرہ GM3 نے لگایا تھا سندھو دیش کا. کوئی ایسا اسپارک پیدا ہوا, خطرناک نقصان ہوگا. اس چیز کو محسوس کریں. 48 لاکھ ایکڑ زمین پہ کتنا پانی چاہیے؟ پاکستان چاہیے یا 48 لاکھ زمین چاہیے؟ فیصلہ واپس لینا چاہتے ہیں, آپ کے پاس پورا رائٹ ہے. جب آپ زمین دے بھی رہے ہیں, واپس لے بھی نہیں رہے ہیں, اور پھر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کس نے دی, تو میں اس کا کیا جواب دوں؟ سندھ کے اندر تو حکومت ہے سر, تو واپس لے لیں. کیا مسئلہ ہے؟ آج بریک لگائیں اور کہیں کہ یہ نہیں ہوگا. فیصلے جو پہلے ہوئے ہیں ان کا احترام کر رہے ہیں. آئینی طریقہ کار ہے, اگر آپ اسے واپس کرنا چاہتے ہیں تو صاحب لے آئیے اور واپس کر دیجیے. سندھ اسمبلی اجلاس میں پیپلز پارٹی اور MKM پاکستان کے اراکین میں تلخ کلامی. ماروی راشدی کے بیان پر ایوان میں MKM نے احتجاج کیا. ماروی راشدی کا کہنا تھا غیر قانونی مہاجرین کو واپس جانا پڑے گا. مہاجر لفظ استعمال کرنے پر MKM کے اراکین نے احتجاج کیا, جس پر ماروی راشدی نے کہا میں نے غیر قانونی مہاجرین کی بات کی تھی. ہمارے پاس جو غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں, افغانی, برمی, بنگالی, بہاری, ان لوگوں نے سندھ کو ایک عالمی یتیم خانہ سمجھ رکھا ہے. آپ اپنی اسپیچز میں بات کر لیجئے گا. میں نے لفظ کیا ہے غیر قانونی. غیر قانونی بیٹھا ہوا ہے سندھ میں, پاکستان میں, اس کو جانا پڑے گا. میں نے اپنی اسپیچ میں غیر قانونی کہا ہے. ایسے لوگ جو کسی بھی ملک میں غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا تکلیف ہے. کراچی میں بارشوں کے بعد سڑکوں کا برا حال ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا اعتراف. پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کراچی کی سڑکوں کے معیار پر اب سمجھوتا نہیں ہوگا. سڑکوں کا معیار جانچے بغیر کسی کانٹریکٹر کو ادائیگی نہیں ہوگی. شہر کی سڑکوں کا برا حال ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں اتفاق کرتا ہوں اور ہمیں اس کو امپروو کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. بارشوں کے فوراً بعد آئی ہیو ٹولڈ دی انجینئرز کہ کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو, نمبر 1. نمبر 2, میں نے ان کو یہ کہا کہ کوئی پیمنٹ کانٹریکٹر کی نہیں ہوگی جب تک تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ اس کو ویریفائی نہیں کرے گا. جو مین سڑک ہے وہ میری ریسپانسبلٹی ہے, اس پہ میں کام کروں گا. جو اندر کی گلی محلے کی سڑک ہے وہ ٹاؤن کی ذمہ داری ہے. وہ جو پیسہ ہے وہ خود اکٹھا کرتے ہیں, وہ ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے اور اس کے اخراجات بھی وہ خود کرتے ہیں. اور اب ایئر موسم. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیرآب آ گئے. لاہور میں لیسکو کے 150 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے. متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے. گجرات اور وزیرآباد بھی ڈوب گئے. سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں. کراچی میں ٹریفک حادثات معمول بن گئے. ایرا سال شہر کی سڑکوں پر اب تک 325 افراد لقمہ اجل بنے, سینکڑوں زخمی ہوئے. نذیر شاہ کی رپورٹ. کراچی کی سڑکوں پر ہر دوسرے روز جان لیوا حادثات ہونے لگے. ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہ ہونا, ٹوٹی سڑکیں, جلد بازی, رانگ وے کا استعمال اور بڑھتی ہوئی بے ہنگم ٹریفک جان لیوا حادثات کی وجوہات ہیں. آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ رواں سال اب تک 325 افراد مختلف حادثات میں جاں بحق ہو چکے ہیں. آرٹک ماہ کا جو پیریڈ ہے اس میں ٹوٹل 325 لوگ ایکسیڈنٹ میں کراچی میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. سربراہ سندھ پولیس کہتے ہیں کہ 60% شہری حادثے کے بعد ذمہ داران کے خلاف مقدمہ ہی نہیں درج کرواتے. اس میں 60% ایسے فیٹل ایکسیڈنٹس وہ تو FIR رجسٹرڈ نہیں ہوتی. کمپلیننٹ یہ سمجھتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہے, اس میں کرمنل لیٹیگیشن میں نہیں جانا چاہتا. آئی جی سندھ نے سائیڈ ایریا باوانی چالی حادثے کے بعد مشترکہ آپریشن کے احکامات بھی جاری کر دیے. شہر کی سڑکوں پر ہونے والے ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے تمام متعلقہ محکموں کو ایک مربوط حکمت عملی تیار کرنا ہوگی تاکہ مستقبل میں شہریوں کی جان محفوظ بنائی جا سکے. کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ نذیر شاہ, ARY نیوز کراچی. وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نون لیگ کی 3 اہم شخصیات اپوزیشن سے مذاکرات کو ڈیل کر رہی ہیں. نواز شریف رانا ثناءاللہ کے ذریعے پیغام رسانی کر رہی ہیں. ذرائع نے بتایا ہے وزیراعظم شہباز شریف کو بھی بات چیت سے آگاہ کیا جاتا ہے. مذاکرات سے انکار کرنے والے اکثر لیگی رہنما معاملات سے لا علم ہیں. رانا ثناءاللہ, محمود اچکزئی, فضل الرحمان اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں سے رابطے میں ہیں. پیغام رسانی میں رانا ثناءاللہ کی نواز شریف سے 1-on-1 متعدد ملاقاتیں ہو چکی ہیں. حکومت اپوزیشن سے کہہ رہی ہے سیاسی معاملات آپس میں طے کریں گے. مذاکرات کے لیے منتیں تو خواجہ آصف کرتے تھے. ہم معافی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں.
اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں بانی نے مذاکرات کا مینڈیٹ محمود خان اچکزئی کو دیا ہے. 9 مئی کی فوٹیجز سامنے لائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. صرف وزیراعظم عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو امپاور کیا ہوا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی سے جو بات چیت کریں وہ ضرور کریں. اس کے علاوہ ہم نے نہ کسی سے منت ترلے کی ہے نہ کچھ کیا. منت ترلے کی ہے تو خواجہ آصف نے کی. لوگ معافی مانگتے ہیں صرف اپنے رب العزت کے سامنے, باقی اور کسی سے معافی مانگنے کی بات نہیں ہے. 9 مئی کا جو سلسلہ ہے وہ سامنے لائیں, وہ CCTV فوٹیج لائیں, جو لوگ اس میں ہیں ان کو کنوکٹ کریں. معیشت کو انہوں نے زمین دوز کیا, ان سے ہم لوگ بات کریں بھائی کیسے, قصوروار تو وہ ہیں. لہٰذا ایک چلتی ہوئی معیشت کو انہوں نے تباہ برباد کیا, اور اس وقت لوگ بیرون ملک سے آ کے پاکستانی ادھر بسر ہو رہے تھے. ابھی تو الٹا ہے, پاکستانی لوگ, پاکستانی ہمارے نوجوان وہ پاسپورٹ کے لیے لائنیں لگائی ہوئی ہیں اور ملک سے باہر جا رہے ہیں. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے تمام مسائل کا حل گرینڈ ڈائیلاگ کو قرار دے دیا. میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے کہا 2 سال سے حکومت بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن اس چکر میں ان سے ملک نہیں چل پا رہا. حکومت کو چاہیے ماحول بنائے. بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات غیر مستحکم ہیں. پاکستان میں 2 سال سے ایک ہی تجربہ بار بار ہو رہا ہے, عمران خان کو مائنس کر کے پاکستان چلا, وہ نہیں چل رہا. سارے مسائل کا حل ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کیا جائے, عمران خان کے ساتھ, نواز شریف صاحب کے ساتھ, آصف زرداری صاحب کے ساتھ, رانا فضل الرحمان اور محمود اچکزئی صاحب اور یہ سارے لوگ بیٹھے اور پاکستان میں پولیٹیکل پروسیس کو بحال کیا جائے. اور چارٹر کی ضرورت ہے جس میں آئین کو ہم بحال کر سکیں اور ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جائیں. عمران خان بھی تیار ہے مذاکرات کے لیے, حکومت کو اقدامات لینے چاہیے. تھوڑا سا ماحول آپ بنا دیں, عمران خان بھی مذاکرات کریں گے, نون لیگ بھی مذاکرات کریں گے. نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں سے متعلق کیس سپریم کورٹ نے نظرثانی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. دوران سماعت چیف جسٹس اور ریسٹوران مالکان کے درمیان مکالمہ ہوا. نعیم بخاری نے اونچی آواز میں دلائل دینے پر چیف جسٹس سے معافی مانگ لی. کہا آواز اونچی ہونے پر معافی مانگتا ہوں. چیف جسٹس نے کہا معافی مانگنے کی ضرورت نہیں, آپ ہم سے بڑے ہیں. بعض اوقات کیس سمجھنے کے لیے مشکل سوال پوچھنا پڑتے ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ فیصلے کے بعد بھی آپ کمرشل سرگرمیاں کرتے رہے, آپ قوانین کی خلاف ورزی میں ریسٹوران چلاتے رہے, جس پر نعیم بخاری نے کہا ہمارے پاس لائسنس تھا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم نے تو ریسٹوران مالکان کی رضامندی سے فیصلہ دیا تھا, جس پر نعیم بخاری نے کہا کہ رضامندی رضاکارانہ نہیں تھی بلکہ 2 ہی آپشن دیے گئے تھے کہ اسی دن ریسٹوران بند کر دیں یا وقت لیں. سرکاری ملازمین کے بغیر اجازت سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وفاقی سیکرٹریز اور دیگر حکام کو عمل درآمد کرانے کے لیے ہدایت کر دی. مراسلے میں کہا گیا سرکاری ملازمین بغیر اجازت کوئی میڈیا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکتے. سرکاری ملازم بغیر اجازت سوشل میڈیا کی کوئی بھی ایپ استعمال نہیں کر سکے گا. سرکاری ملازم سوشل میڈیا پر رائے کا اظہار یا بیان بازی نہیں کر سکتا. سرکاری دستاویز اور معلومات غیر متعلقہ افراد کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی. سرکاری ملازمین اپنی سیاسی رائے سے متعلق کوئی چیز فارورڈ نہیں کریں گے. ملازمین سول سروس سے متعلق نامناسب الفاظ کا استعمال نہ کرنے کے پابند ہوں گے. حکومتی امور سے متعلق غیر تصدیق شدہ گمراہ کن معلومات کے پھیلاؤ کا حصہ نہیں بنیں گے. سرکاری ملازمین ایسی رائے یا حقائق بیان نہیں کر سکتے جس سے حکومتی ساخت متاثر ہو. سرکاری ملازمین کو حکومتی پالیسی، فیصلوں، ملکی خود مختاری اور وقار کے منافی بات کی اجازت نہیں ہوگی. خلاف ورزی پر مس کنڈکٹ کی کارروائی کی جا سکتی ہے. کراچی سندھ فوڈ اتھارٹی کی ملیر کے علاقے بھینس کالونی میں کارروائی کر کے جعلی اور مضر صحت دودھ بنانے والا کارخانہ پکڑ لیا. کارخانے کے عملے کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے انجم وہاب سے. بتائیے انجم. جی بالکل ایسے ہی یہ تیسری کارروائی کی گئی ہے جس میں جعلی دودھ بنانے والا کارخانہ پکڑا گیا ہے. کارخانے سے تقریباً 750 کلو بنانے والا کیمیکل اور دودھ برآمد کر لیا گیا. 9,000 لیٹر دودھ بنایا جانا تھا. سندھ فوڈ اتھارٹی نے 480 لیٹر پانی میں ملا کیمیکل دودھ بھی ضائع کر دیا. ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ کیمیکل سے بنا دودھ بڑی مقدار میں بنانے والے نیٹ ورک کے کارندوں کو بھی گرفتار کر لیا اور مضر صحت پانی اور کیمیکل کو بھی ضائع کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں مسلسل جاری رہیں گی. جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ انجم. آج آپ کو کراچی کی ایک ایسی خاتون سے ملوا رہے ہیں جو مردوں کے شانہ بشانہ پرندہ مارکیٹ میں پرندے فروخت کر کے اپنے اہل خانہ کی کفالت کر رہی ہیں. روبین الوی کی رپورٹ. کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں ہفتہ وار لگنے والا پرندوں کا بازار، جس میں مردوں کے ہجوم میں پرندے فروخت کرتی ہیں
तबस्सुम, जो इस मार्केट में आंटी बर्ड्स के नाम से मशहूर हैं। बहुत खूबसूरत मेरे पास बर्ड्स उड़ते हैं। थोड़ा बहुत शुरू में तो थोड़ी डिस्टर्ब हुई थे, मगर ये कि अल्लाह ने हिम्मत दे दी और जज्बा दिया है। अभी सब मेरी इज्जत करते हैं, ताउन करते हैं। आंटी बर्ड्स के नाम से यहाँ मैं लालू खेत में मशहूर हूँ। तबस्सुम परिंदे फरोख्त करने इस बाजार में अपने बेटे के साथ आती हैं। सारा सपोर्ट बन के अब आता हूँ यहाँ पर, फिर सपोर्ट से यहाँ पे आके सारे पिंजरे सेट करता हूँ, फिर पिंजरे लगा के फिर अम्मा बैठती हैं, फिर इसके बाद अम्मा फिर अपना रेगुलेशन और रोजगार अपना स्टार्ट करती हैं। शौहर की वफात के बाद तबस्सुम घर की किफालत परिंदों को बेचकर करती हैं और अपने कारोबार से बेहद मुतमईन हैं। आंटी बर्ड के नाम से मशहूर ये खातून तमाम उन खवातीन के लिए एक मिसाल है जो कारोबार बाहर निकल के नहीं करना चाहती, लेकिन घर में भी कारोबार किया जा सकता है। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज, कराची। कैनवस पर बने आर्ट तो सभी ने देखे होंगे। कराची के साहिल पर मुनफरिद आर्टिस्ट रेत से मशहूर मकामात की मॉडल बनाकर सबको उन्होंने हैरान कर दिया है। रोहा फातिमा की रिपोर्ट। समंदर किनारे गीली रेत पर नंगे पैर चलना और उस मिट्टी से खेलना हम सबको पसंद है। कराची के साहिल पर दिखने वाले ये मुजस्मे किसी कैनवस पर नहीं बल्कि समंदर की रेत पर बनाए गए हैं। अहमद हसन का ताल्लुक रहीम यार खान से है, लेकिन अपना फन दिखाने वो हर साल कराची आते हैं। ये मेरे अंदर का आर्ट है जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ और लोगों को लुत्फ अंदोज कर रहा हूँ। ये मेरी 8 दिन की मेहनत है और गॉड गिफ्टेड सलाहियत है। ताज़ी सब्जी बेचने वाला हूँ। मज़ार कायद बादशाही मस्जिद हो या फिर पेशावर का बाबे खैबर, जहाँ हर शहर की पहचान है, वहीं इन फनपारों को बनाने वाले अहमद भी अपनी पहचान आप हैं। लोग आ रहे हैं बड़ी खुशी से, मेरा मेहनत का दाद भी दे रहे हैं। हमारा गुसर बसर भी यहाँ खुला आसमान के नीचे है। समंदर किनारे लहरों की ठाठे मारती आवाजों के साथ ये खूबसूरत मुजस्मे में बने देखकर इंसानी आंखें दंग रह जाती हैं। सैयद अहमद हसन की काबिलियत और मेहनत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। कैमरामैन शाहिद विरानी के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।